ویلکم بیک ناظرین. ہم اسی اسٹوڈنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا میں بریک سے پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا. عثمان علی ہے نام ان کا اور یہ ان کا تعلق ملتان سے ہے. اپنے انٹرویو کے دوران یہ بہت ہی نروس ہو رہے تھے اور بہت ہی زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ان کا انٹرویو بار بار ریٹرن کرنا پڑا. بار بار یہ ڈر جاتے تھے اور یہ کیمرہ اسکرین کے سامنے بولنا بہت نروس ان کو فیل ہو رہا تھا. تو لیکن ہم ان کا انٹرویو شامل کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سے ویلڈ پوائنٹس ڈسکس کیے اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر کے حوالے سے. تو ان کے کیا پوائنٹس تھے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو ان کے انٹرویو کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عثمان علی ہے اور میں ملتان کا رہنے والا ہوں. میں نے میٹرک اپنے آبائی گاؤں سے ہی میٹرک کی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد میں نے فردر اپنی اسٹڈی کے لیے سٹی میں جانا پڑا مجھے. وہاں سے میں نے سینٹرل کالج سے آئی سی ایس کیا اور آئی سی ایس کرنے کے بعد میرے مارکس جو ہے نا کافی اچھے تھے. تو مجھے کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی کہ میں نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو میں نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا. تو میں نے فیسز وغیرہ پے کر دی اور ادھر سے میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا تھا. تو یونیورسٹی میں میرا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا. لیکن میں یونیورسٹی میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا, اس لیے جو ہے نا میں نے اس میں مجھے کوئی شوق نہیں تھا. لیکن ایک دوست نے مجھے بہت فورس کیا کہ یار اس طرح کی اپرچونیٹیز روز روز نہیں ملتی, تو آپ جو ہے بی ایس اکاؤنٹنگ فنانس میں ایڈمیشن لے لیں. تو میں نے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس میں ایڈمیشن لیا اور کامرس ڈپارٹمنٹ میں میں نے بی ایس اکاؤنٹنگ فنانس کی. اس کے بعد فردر ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس سے میں نے ایم بی اے فائنانس کیا. میں نے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے کی اور وہاں پہ میں نے 4 سال گزارے. وہاں پہ کامرس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت تو تھوڑی بہت بیزنس تھی کہ اسٹوڈنٹ فیورٹزم دیا جاتا تھا, لیکن الحمدللہ میرا ایسا کوئی اس طرح کا یعنی کہ بیڈ ایکسپیرینس نہیں رہا. وہاں پہ سارے ٹیچر سے اچھی بنی ہوئی تھی اور وہ ٹائم پیریڈ میرا بہت اچھا گزرا. پیغام میرا یہ ہے کہ ہر بندے کو جو ہے اسٹرگل کرنی چاہیے. اگر کسی اچھی اسٹیٹ پہ پہنچنا ہے تو وہ اسٹرگل کے بعد ہی انشاءاللہ جو اس کا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر جائے گا. جی تو ناظرین, آپ نے ان کا انٹرویو بہت انجوائے کیا ہوگا. ان کے بہت سے ویلڈ پوائنٹس بھی تھے جو آپ نے ان کے انٹرویو میں دیکھے تھے. جی تو ناظرین, ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیکسٹ انٹرویو کی طرف. ان کا نام ہے عامر رشید, تعلق ہے ان کا شکر گڑھ سے. انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کیا, جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک بیکورڈ ایریے سے تھا جہاں پر تعلیمی سٹرکچر جو ہے اور ادارے جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کو سفر کر کے گاؤں سے شہر آنا پڑتا تھا. یہ بسوں پہ دھکے کھاتے تھے, لٹک کے جاتے تھے اسکول میں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایف اے کیا کالج سے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بیکورڈ ایریاز کا. اس کے بعد انہوں نے تعلیم اپنی بیچ میں چھوڑ دی. ان کے والدین نے انہیں انکریج کیا, کہا کہ بھائی تمہیں پڑھنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تمہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے, تو انہوں نے فائنینشیل کرائسس کو بھی بیئر کیا اور یہ شہر سے گاؤں بہت مشکل سے سفر کر کے ڈیلی جایا کرتے تھے. ان کے لیکچر مس ہوا کرتے تھے, جس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اپنا تعلیمی کیریئر دوبارہ سٹارٹ کیا اور یہ لاہور آئے. لاہور آ کے انہوں نے ہاسٹلز میں, مختلف پرائیویٹ ہاسٹلز میں اپنی زندگی گزاری, جہاں پر انہوں نے بہت سے مسائل کو ڈیل کیا, فیس کیا. بہرحال انہوں نے اب جو ہے بی ایس سی کرنے کے بعد اب یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہاں پہ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے بعد یہ کسی اچھے عہدے پر بینکنگ سیکٹر کے اندر جاب کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جستجو نہیں چھوڑی, لگن نہیں چھوڑی, محنت نہیں چھوڑی, محنت کو اپنے ساتھ رکھا اور یہ جستجو اور لگن کے ذریعے یہ اس مقام تک پہنچے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہاں ٹریننگ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کے انٹرویو کہ انہوں نے کس قسم کے خیالات کا ہمارے ساتھ اظہار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر رشید گورسی فرام شکر گڑھ. میں نے میٹرک کیا شکر گڑھ سے اور میں گاؤں سے آتا ہوتا تھا اور پھر میں ہاسٹل میں رہتا تھا. ادھر واحد سلطان ہائی اسکول تھا, ادھر سے میں نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج شکر گڑھ میں ایڈمیشن لے لیا اور میں گاؤں سے آتا ہوتا تھا لوکل کنوینس پہ.
تو اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی کہ سارے لڑکے لٹک کے گاڑیوں پہ پھر پہنچتے تھے بڑی مشکل سے 9 بجے 9:30 بجے، لیکچر 1-2 مس ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 سال میں وہ انٹر ایف اے کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، اور پھر وہ چھوڑ دیا کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد پھر گھر والوں نے کہا کہ آپ پڑھ نہیں رہے، وارہ پھرتے رہتے ہیں، تو آپ چھوڑ دیں، نہیں پڑھنا تو آپ کوئی کام کر لیں. پھر میں نے اپنا گھر والوں کی کہنے پر میں چلا گیا لاہور، آ گیا لاہور، آ کے کورس کرنا سٹارٹ کیا، لیکن وہ بھی چھوڑ کے پھر گھر چلا گیا. ادھر بھی پرابلم تھی، دل نہیں لگا، تو پھر واپس چلا گیا. اور ادھر جا کے پھر میں مارکیٹ کمیٹی میں میرے کزن نے مجھے کہا کہ آپ ادھر اپلائی کر لیں، سیٹ ہے ایز اے فوڈ انسپیکٹر کی کانٹریکٹ بیس پہ. میں نے ادھر جاب سٹارٹ کر لی جب، تو 1 سال ادھر کی ہے جاب. وہ گاؤں میں جاتے تھے، جا کے مارکیٹ سے وہ کلیکٹ کرتے تھے ٹیکس، اور وہ کی. اس کے بعد پھر مجھے گھر والوں نے انکریج کیا کہ آپ پڑھ لیں، آپ کا فیوچر بن جائے گا. تو پھر میں نے اس کے بعد پھر دوبارہ سے اسٹڈی سٹارٹ کر لی، اور پھر گریجویشن کیا. گریجویشن کے بعد پھر مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ مزید پڑھ لیں، آپ کا فیوچر بن جائے گا. ابو میرے سعودی عرب رہتے تھے، انہوں نے مجھے کہا بیٹا پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو بعد میں ٹائم نہیں ملے گا. پھر میں لاہور آ گیا. لاہور آ کے میں نے سپیریئر یونیورسٹی میں ادھر ایڈمیشن لیا، اور ادھر 3 سال میں اب میں نے MBA فائنانس کیا. اور ادھر MBA میں بہت زیادہ پرابلم یہ آئی سپیریئر میں کہ جب ایڈمیشن لیا تب وہ کہتے تھے کہ آ جائیں، آپ کو فیسلٹی ملے گی، یہ ملے گا. لیکن بعد میں جب وہ لڑکے آتے ہیں نا، تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، آپ فیس ٹائم پہ کریں، کچھ ڈریس اتنا نہیں سوٹ کر رہا. تو پرابلم یہ ہوتی تھی کہ لڑکے ٹیچر جو ہوتے تھے نا، وہ آتے ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن وہ اتنے تھریٹیکل نالج پڑھا دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہاسٹل لائف میں، ادھر ہاسٹل میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی موبائل چوری ہو گیا، لیپ ٹاپ چوری ہو گیا، تو پھر وہ اس کی بھی سیفٹی کرنا پڑتی ہے. بعض اوقات پھر جا کے تھانے میں کمپلین کرنا پڑتی ہے کہ سر ہمارا یہ گم ہو گیا. وہ دوسرے لڑکے الزام لگا دیتے ہیں کہ سر یہ اس نے میرا موبائل اٹھایا، لیپ ٹاپ میرا اٹھا کے لے گیا. اور اس طرح ایجوکیشن میں بہت زیادہ پرابلم فیس کی ہم نے، میٹرک سے لے کے ادھر تک. اور میرے والدین نے مجھے سپورٹ کیا کہ آپ پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کا فیوچر اچھا ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں نے IBP میں ایک ٹیسٹ دیا اور ہمارا پاس ہو گیا، اور انسٹیٹیوٹ بینکر پاکستان میں نے جوائن کیا، اور ادھر ٹریننگ کر رہا ہوں پروفیشنل. اس سے پہلے میں نے انٹرنشپ کی، اور ادھر الائٹ بینک میں ادھر بھی کافی پرابلم فیس کی، کیونکہ صبح آنا 9 بجے اٹھ کے جانا پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف سے دوسری لائف میں آنے کے لیے. تو میرا پاکستانی عوام سے یہی ہے کہ جو آپ کو گائیڈ لائن ملے آپ اسی پہ چلیں. آپ نہ سوچیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ فیوچر میں کہاں پہنچنا. گھر والے کہیں کہ یہ آپ نے ٹائم لائن ایک بنا لیں، اس کے اوپر چلیں، تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں اپنا سلام کرتا ہوں سارے پاکستان کو. سلام پاکستان. ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد ہم ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کا انٹرویو آپ کو دکھائیں گے، جو بہت ہی جذباتی نوعیت کی اس کی باتیں تھیں، اور اس میں بہت فن بھی تھا، بڑا ہم نے لطف اٹھایا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب اس انٹرویو کو دیکھیں گے تو آپ بھی اسے بہت انجوائے کریں گے. تو شارٹ بریک کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.